جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں ان کی تفصیل گزشتہ ملاقات میں بیان ہو چکی ہے کہ پورے سال کے سب سے افضل ترین دن اپنی ذات کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے اور ان میں کیے جانے والے اعمال کے اعتبار سے دنیا بھر میں زندگی بھر انسان جتنے بھی عمل کرتا رہے، یہ دن اتنے افضل ترین ہیں کہ ان میں کیے ہوئے کسی بھی عمل کا مقابلہ دوسرے دن یا ایام میں کیے جانے والے اعمال نہیں کر سکتے۔ حج شروع ہے اور اللہ رب العزت کی رحمتوں کے ساتھ لوگ ان جگہوں پر، ان میادین کی طرف رواں دواں ہیں جہاں کبھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب چل پھر رہے تھے۔ اسی طرح سال کا سب سے مہنگا دن، قیمتی دن کہ جب اللہ رب العزت اپنے بندوں کو ان گنت لاتعداد معاف کرتا ہے اور شیطان اپنے سر میں مٹی ڈالتا ہے، شور کرتا ہے، واویلا کرتا ہے، بلکتا ہے، تڑپتا ہے، تل ملاتا ہے، الحمدللہ لوگ لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر اللہ رب العزت کے ہاں گڑ گڑاتے ہیں، اور پوری دنیا میں یوم عرفہ کے دن اللہ رب العزت سے مناجات، دعائیں، استغفار اور معافیاں ہوتی، اور عرفہ کے دن کا روزہ وہاں رہنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ جس دن یوم عرفہ ہے، سعودیہ کے اندر 9 تاریخ ہے، جو حج پہ ہیں وہ روزہ نہیں رکھیں گے، جو حج کے علاوہ ہیں اس دن کا روزہ پچھلے اور اگلے سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح ہم جب اس دن کی تاریخ کو پائیں گے، ہم بھی اپنا روزہ رکھیں گے 9 ذی الحجہ، تو انشاءاللہ یہ اگلے پچھلے سالوں کے گناہوں کی معافی کا باعث بنے گا۔ اس سے اگلا دن عید کا یوم النحر، جو حج میں ہیں وہ 4 بڑے عمل کریں گے، جمرات کو کنکریاں ماریں گے محبوب کی سنت کے مطابق، قربانیاں کریں گے اور اپنے بالوں کی قربانی دیں گے، اور جن لوگوں نے وہاں جا کر کے طواف اور سعی کرنی ہے وہ کریں گے، اور باقی امت مسلمہ اس دن عید پڑھ رہی ہوگی۔ حج میں شریک لوگ عید نہیں پڑھیں گے۔ مکہ سے وہ لوگ قرب و جوار سے جو حج میں شریک نہیں ہیں وہ عید میں شریک ہوں گے، عید کا خطبہ ہوگا، اور عالم اسلام نے اس مرتبہ جمعہ کا خطبہ، پھر اس کے بعد حج کا خطبہ ایک ساتھ دیکھنا ہے۔ ہم الحمدللہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کے ساتھ، کرم کے ساتھ یوم النحر 10 تاریخ کو عید پڑھیں گے۔ اس کے بعد قربانیوں کا سلسلہ ہوگا۔ قربانیوں کے ان سلسلوں کو دیکھ کے کچھ لوگ بدکتے ہیں، گھبراتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی دین کا کام ہونے لگتا ہے تو انہیں غریب لوگ یاد آ جاتے ہیں، معیشت کی تباہی، بربادی، اکنومیکلی انہیں لاس، نقصان، خسران، یہ چیزیں ان کی آنکھوں کے سامنے منڈلانے لگتی ہیں اور وہ بیچارے روتے ہیں،
اور یہ قیامت تک روتے رہیں گے۔ جیسے عرفہ کے دن اللہ اپنے بندوں کو بلا کر کے معاف کرتا ہے، محشر کے میدان کی یاد دہانی ہوتی ہے، اور شیطان چیختا ہے، روتا ہے، سر میں مٹی ڈالتا ہے، تو ایسے ہی وہ اور اس کے سارے حواری، ان کی باقاعدہ حالت ہم آج دیکھ رہے ہیں اور میڈیا پہ محسوس کر رہے ہیں۔ ہماری آج کی ملاقات کا عنوان بھی یہی ہے، لیکن ہم اس موضوع کو 2 حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اپنا جائزہ لیں گے، پھر ساتھ میں دوسروں کو بھی تھوڑا آئینہ دکھائیں گے۔ اپنا جائزہ یہ لینا ہے کہ یہ قربانی، اس کے اندر جو نمود، نمائش، دکھاوا، ریا کا عنصر آیا ہے، یہ بڑا خطرناک ہے۔ قربانی مبارک ہو، قربانی کرنے کا جذبہ مبارک ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں جو ملی رویہ ہے اور قومی ایک وتیرہ چل نکلا ہے کہ ہم قربانیوں کو، بالخصوص جب سے میڈیا اور سوشل میڈیا اور کیمرہ ہمارے ہاتھ میں ہے، تو ہم اس کی نمائش پہ اتر آئے۔ ہم جب وہاں ہوتے تھے، ابھی موبائل کا ابتدائی دور تھا، سیلفی کا تصور نہیں تھا، تو تب بھی علماء کرام گھبراتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر آپ حج کر رہے ہیں تو اس کا فون کر کے صرف بتانا، اظہار کرنا، یہ چیزیں نمائش میں آتی ہیں، اور ہر وہ چیز جس کے پیچھے نمائش ہو وہ شرک اصغر ہے، دکھاوا ہے، اور اللہ رب العزت کو یہ قطعاً پسند نہیں، اور اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے یہ نماز کتنا اہم رکن ہے۔ ایک بندے نے وضو کیا ہے، مسجد میں آیا ہے، با جماعت نماز پڑھی، لیکن من میں خیال آ گیا کہ لوگ دیکھ کے آج جماعت بولے کہ یہ بندہ یہاں کا مستقل نمازی ہے۔ چلتے ہوئے راستے میں خیال آیا کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ مسجد کی طرف جا رہا ہے، بڑا نیک آدمی ہے۔ تہجد کے لیے حتیٰ کہ رات کے اندھیرے میں اٹھ کے راستے میں اس کو یہ خیال آ گیا ہے، اس خیال کو بدلو، نیت کو درست کرو، نیت کا قبلہ صحیح کیجئے، وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی یرائی فقد اشرک، جس بندے نے نماز کے اندر نمائش، نمود، دکھاوا، ریا، یہ سوچ پیدا کر لی اور اس لیے نماز پڑھی، تو یہ بندہ نمازی نہیں ہے، مشرک ہے۔ فقد اشرک کا معنی یقیناً وہ شرک کر چکا ہے، یہ نہیں کرے گا، یہ نہیں فرمایا کہ خدشہ ہے۔ اسی طرح روزے جتنا اہم امر جو رب اور بندے کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، مگر اس میں نمود آ گئی۔ پچھلا ٹائم ہے، بندے نے سر پہ کیپ رکھ لی ہے، کندھے پہ رومال رکھ لیا ہے، شکل روزے داروں جیسی بنا لی ہے، اور ایک دوسرے سے صرف سوال کر رہا ہے، یار آج کل نالو روزہ بہت آنے لگا، تاکہ سننے والا محسوس کرے کہ حاجی صاحب روزے سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من صام یرائی فقد اشرک، جس انسان نے یہ روزہ دکھانے کے لیے رکھا ہے یا اس میں ریا لے آیا ہے، یہ بندہ روزے دار اور اس کی جزا اللہ دے گا، یہ نہیں ہے، یہ شرک میں مبتلا ہو چکا ہے۔ قربانیاں کرنی آسان نہیں ہے، ان سے پوچھئے جن کے پاس مال پیسہ نہیں، اور جن کو رب نے دولت سے نوازا ہے ان کے لیے بڑی آسان ہے، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں، لیکن قربانی کو ہوتے ہوئے ریا سے بچانا، نمود سے بچانا، یہ اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے، اور اس کے لیے ہمیں تھوڑی توجہ کرنی ہوگی۔ اس وقت میرے ساتھ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 162 ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کے اللہ نے یہ اعلان کروایا، قل، کہ محبوب یہ آرڈر ہے، یہ حکم ہے، ہماری طرف سے یہ فیصلہ ہے اور ہمارا امر ہے، والامر للوجوب، اور ہمارا امر جو ہے یہ واجب ہے، سب کے لیے لینا پڑے گا۔ کیا ہے؟ ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی، کہ ان کو کہہ دیجئے کہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میری نمازیں، قل ان صلاتی، میری نماز کی تمام انواع، فرائض، واجبات، سنن، نوافل، قل ان صلاتی ونسکی، میری تمام قسم کی قربانیاں،
वमहयाया, मेरी पूरी जिंदगी का पल पल, एक एक कदम, व ममाती, हत्ता कि मैं अपनी मौत के वक़्त भी मौत की नुमाइश नहीं करूंगा, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये खालिसतन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए। हजरात, इस हवाले से ये आयत बड़ी वाज़ेह है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिनको कुर्बानी की हिम्मत नहीं दी, मेरा रब उनके लिए आसानियाँ फरमाए, उन पे ये फ़र्ज़ नहीं, उन पे ये वाजिब नहीं, ये माली इस्तिताअत का ताल्लुक़ है। लेकिन जज्बा न मरने पाए। ये फ़िक्र, अगर रशक जायज़ है इस्लाम में तो दो जगह, हसद मना है, हराम है। रशक हसद ही की किस्म है लेकिन जायज़ है दो चीज़ों में। उनमें से एक चीज़ ये है कि इंसान किसी बंदे को देखे, अल्लाह ने उसको माल से नवाजा है, दौलत से नवाजा है, वो खैर में, वो भलाई में, वो नेकी में, वो कुर्बानियों में, वो अच्छाई भलाई में, वो वेलफेयर में, लोगों की बेहतरी और उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए, उनकी मुआवनत के लिए माल पैसा खर्च कर रहा है, और ये दिल में तमन्ना लाए, अल्लाह इस भाई को और ज़्यादा दे, इस तरह का मुझे भी अता कर कि मैं भी यूं लोगों में बांटूं। या अल्लाह ने किसी को इल्म से नवाजा है, बंदा उसको देख के, नेकी को देख के, सलाह को देख के, तकवे को देख के ये तमन्ना करे कि अल्लाह मुझे भी ऐसा अता कर, मैं भी इस जैसा बनूं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रशक के साथ मांगना, दूसरों को देखना, हसद की निगाह से बचना, उनके लिए दुआ करना और अपने लिए भी वैसा मांगना, ये मना नहीं है। अल्लाह मुझे भी इतना अता कर कि मैं भी कुर्बानियाँ करने वाला, कुर्बानियाँ बांटने वाला बनूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में 10 साल रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में ये जुमले दर्ज हैं, जामे तिरमिज़ी के अंदर मौजूद है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे 10 साल कुर्बानियाँ की हैं, कोई साल नहीं छोड़ा। और सिर्फ कुर्बानियाँ की नहीं है, कुर्बानी के जानवर भी बांटे हैं। ये चीज़ हमारे अंदर एक जज्बा पैदा करेगी जिसको हम दूसरे हिस्से से मुंसलिक करेंगे कि मईशत के ऊपर, माश के ऊपर, इकोनॉमिकली, सोसाइटी के ऊपर, माली तौर पे क्या कुर्बानी बोझ है, बर्बादी का और ज़िया का, खुसरान और नुकसान का बायस है, या इसमें खैर ही खैर है। खैर, कुछ लोगों को मैं देखता हूं कि इस हवाले से बेचारे बड़े परेशान हैं। उनकी परेशानी जायज़ है क्योंकि वो दूसरों को अनपढ़ समझते हैं। हकीकत में ना वो दीन पढ़े हुए हैं और ना दुनिया का इल्म जानते हैं। शो करते हैं कि हम बड़े पढ़े लिखे, मगर परले दर्जे के उम्मी, जाहिल, अनपढ़, नाबलद लोगों को समझते हैं। हकीकत यह है कि जैसे कुरान ने कहा, ये दूसरों को बेवकूफ़ कहते हैं। अला इन्नहुम हुमुस्सुफा, ये बदनसीब खुद जो हैं बेवकूफ़ हैं, ला इल्म है, न समझ है, न शऊर है और न समझने की कोशिश करते हैं। इस पे बात करते हैं, लेकिन पहले थोड़ी अपनी बेवकूफ़ियाँ भी देखें। कुछ गलतियाँ हमसे भी हो रही हैं। जानवर के अंदर नुमाइश कसरत से है, मैं इस पे मज़ीद तफसील में नहीं जाता। रेट पूछना, बताना, मेरा जानवर बड़ा है, फलां का बड़ा है, तो हमारे बच्चों का भी वही ज़हन बन रहा है। अगर किसी से जानवर छोटा आ जाए तो हमसायों को देख के हमारे बच्चे कहने लगते हैं कि नहीं बाबा ये क्या है, वो बड़ा जानवर ले लिया। ये कोई कार के मॉडल नहीं है। ये अल्लाह को जानवरों के बड़ा होने में मुमकिन है एक बंदा छोटा सा दुम्बा करे, साल उसकी उम्र हो, मद्दे मुकाबिल हमसाये ने 5 साल का ऊंट लिया हो, और ऊंट भी कोई आम नहीं। वो ऊंट, मैंने अभी पिछले दिनों एक ऊंट देखा। हमारे इलाके में सबसे महंगा ऊंट वो होता है जो लड़ाई में इस्तेमाल होता है, मल्लन के लिए ऊंट से ऊंट लड़ते हुए। भारी भरकम जानवर वो मंडी में खड़ा है, एक बंदा वो कर रहा है, एक छोटा सा लेला दुम्बा बकरा कर रहा है, छतरा कर रहा है, बैल बैठा। लेकिन ये ऊंट वाला नमूद में, नुमाइश में चला गया। मोहम्मद रसूल सल्लम का फरमान सच्चा है, कल क़यामत के दिन वो सखावत करने वाला, कुर्बानियाँ करने वाला, गरीबों को देने वाला, जिसकी नमूद और नुमाइश की सोच थी, अल्लाह जहन्नम का इफ्तिताह इस बदबख्त से करेंगे। मुमकिन है वो छोटे लेले दुम्बे छतरे वाला अमल में, अजर में, खैर में आगे निकल जाए,
اور یہ بڑے بڑے اونٹ جو 5-5 سال پالے گئے صرف دکھاوے کی وجہ سے پیچھے رہ جائیں. تو اس لیے اس کو آپ سمجھدار ہیں، سمجھنے کی کوشش کریں. بلا وجہ اس کی نمود، نمائش، دکھاوا، یہ پاؤں میں جھانجریں، یہ وہ کچھ ڈال کے اچھا نہیں لگتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی، نمود اور نمائش سے پاکیزہ اخلاص کے ساتھ قربانی کیجیے. اور قربانی کا مقصد سمجھ لیجیے. آج قربانی کا اصل مقصد ہے تقوی، برے کاموں سے وقایا، پرہیز. اللہ رب العزت کے مد مقابل کوئی بھی کھڑا ہو جائے ہم اسے قربان کر کے رکھ دیں گے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. کلمہ پڑھنے والا موحد ہوتا ہے، یہ جملہ نوٹ کر لیجئے اور اپنے سینے پہ لکھ لیجئے. جس نے کلمہ پڑھا ہے معاشرہ اسے سنی کہہ دے، بریلوی کہہ دے، چشتی، قادری بول دے، اس کو نقش بندی کہہ دے، سول وردی کہہ دے، معاشرہ اسے عبازی کہے، معاشرہ اسے شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، وہابی، جو مرضی بولے، یہ لوگوں میں میری اور آپ کی ایک تشخص کی کیفیت اور پہچان ہے. اللہ کے ہاں تیری میری پہچان صرف ایک ہے، تو رحمان کا بندہ ہے یا شیطان کا بندہ ہے، عبد الرحمان ہے یا عبد الشیطان ہے. یہ دو ہی فرق ہیں. اور اچھی طرح نوٹ کر لیں، بار بار یہ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ نے اور میں نے یہ آج تلک کئی سال اپنا ذہن بنایا ہے، ہم غلام نہیں ہیں جناب، ہم پیدا ہی غلام ہوئے ہیں، ہماری موت بھی غلامی کی ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. ایاک نعبد کے پہلے جملے میں معنی یہ ہے اللہ ہم تیرے غلام. اگر عبد کا معنی غلام نہیں ہے تو پھر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اور معنی کیا ہے. ایاک نعبد، اللہ ہم تیرے بندے، تیری غلامی میں پیدا ہوئے، تیری غلامی میں زندہ رہیں گے، تیری غلامی میں مریں گے. مشکل آئی و ایاک نستعین، تجھی کو پکاریں گے، ہم کسی اور کو آواز، صدا، مناجات دینے والے نہیں ہیں. اللہ یہ ہماری غلامی کی انتہا ہے کہ ہم تیرے بندے ہیں. لہذا اپنے آپ کو کلمہ پڑھنے کے بعد رب کا بندہ سمجھیے اور موحد جانیے. اگر آپ توحید والے ہیں، دنیا نے آپ کا نام کوئی بھی رکھ دیا ہے، باہر کی دنیا آپ کو گندے ناموں سے پکارے، لیکن آپ کی اماں اگر آپ کو کہتی ہے نا میرا چھندا ہے، میرا لاڈلا ہے، میرا پیارا ہے، میرا مہربان ہے، میرا بڑا نیک فرما بردار بچہ ہے، باہر کے لوگوں کی بات کی کوئی پرواہ نہیں. اللہ اگر آپ کو اپنا موحد، توحید والا، وہ اپنا بندہ مانتے ہیں، سارا معاشرہ اکٹھا ہو کے آپ کے خلاف ہو جائے اور آپ اکیلے رہ جائیں، اللہ کہتے ہیں کہ تو اکیلا بھی میری امت ہے، یہ سارے مل کے بھی میرے نزدیک کچھ نہیں ہے. دلیل چاہیے؟ آئیے ملواتا ہوں جن کی سنت پہ عمل کر کے سنت ابراہیمی کہہ کے ہم قربانی کرتے ہیں. اس ہستی نے 20 قربانیاں دی تھیں توحید کے لیے، اللہ کا بندہ رہنے کے لیے. بڑی دنیا نے بلایا تھا کہ رب کو چھوڑ کے، اللہ کی دعوت کو چھوڑ کے موجودہ ہمارے سیٹ اپ میں آ جائیے. دربار تب بھی تھے، مزار تب بھی تھے، بزرگ تب بھی تھے، ڈھانچے بنے ہوئے، بت بنے ہوئے، لوگ چلتے پھرتے زندہ بزرگوں کو ماننے والے، آفاقی معبودوں کے پرستش کرنے والے، بڑا کچھ چلتا تھا. مگر اس بندہ موحد نے کلمہ پڑھنے کے بعد ایسی ایسی قربانیاں دے ڈالی کہ آپ دنگ رہ جائیں گے. عقیدہ توحید پہ سب قربان کیا جا سکتا ہے. کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، مجھے کبھی کبھی نا میسج آتے ہیں، حیرانی بھی ہوتی ہے لوگوں کو کہ یار ہر بندہ اپنی مسجد میں اپنے مسلک کا پرچار کرتا ہے، باقی سب کو جہنم میں بھیج کے اپنے آپ کو جنت میں پہنچاتا ہے. آپ سب کو کہہ دیتے ہیں کلمہ پڑھنے والوں، جی داخلہ لینے والوں، ایڈمیشن لینے والوں، اگر میرے کالج میں 1000 اسٹوڈنٹ آتا ہے تو وہ سبھی میرے ہیں، میں نے ان کو سمجھانا ہے. اب اگر وہ اس کے رول سے ہٹ کر کے کہیں اور جاتے ہیں، ہم سٹک آف کر دیتے ہیں، فارغ کر دیتے ہیں، ایک اور بات ہے. کلمہ پڑھنے والا
اللہ کا پابند، رب کا مواحد، محمد الرسول اللہ کہنے والا میرے پیغمبر کا امتی ہے، لوگوں نے اس کو اغوا کر لیا ہے، یہ بیچارہ ڈنکی لگا بیٹھا ہے، کہیں اور جانا چاہ رہا ہے، اسی راستے میں مر جاتا ہے، تو ہم اس کو کہیں گے نہیں کہ یہ ایجنٹ تھے، 2 نمبر تھے، تجھے دھوکہ دے گئے، تیرا وجود بیچ گئے، تیرا ضمیر بیچ گئے، ضمیر کو زندہ کر لوٹا۔ کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں سنیے گا، ابراہیم علیہ السلام کو سبھی مانتے ہیں، کتنی قربانیاں دی تھی، ان قربانیوں کا تھوڑا سا تذکرہ نہ ہو جائے؟ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی سیرت کو فالو کرتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام، ہم جن کی سیرت کو فالو کرتے ہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں، زندگی رہی تو انشاءاللہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کا بھی ذکر کروں گا، جانوروں کے علاوہ جو آپ نے باقی قربانیاں دی، مگر سنیے، سب سے پہلے گھر کے اندر اگر کوئی ہستی عزت کے ساتھ، آبرو کے ساتھ سامنے آتی ہے تو باپ ہوتا ہے، ہیبت بھی ہوتی ہے، شفقت بھی ہوتی ہے، ڈر روب دبدبا بھی ہوتا ہے، اور بندہ اس کا محتاج بھی ہوتا ہے، ضرورت مند اور سائل بھی ہوتا ہے۔ مگر ابراہیم علیہ السلام کے رستے میں جب باپ رکاوٹ بنے اور کہنے لگے کہ نہیں، اللہ وحدہ لا شریک کی بات نہ کیا کر، بلکہ تو ایسے کر، تیرے آباء و اجداد، میرے والدین، ہمارے بڑے اور وڈیرے جو کرتے اس دنیا سے گئے ہیں وہ کر، تو نیا پیدا نہیں ہوا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو رہنمائی اللہ کی طرف سے، توحید اللہ کی طرف سے ملی ہے، تو کیا اپنے باپ کے رشتے کو پالا یا اللہ کی توحید کو سنبھالا؟ سوال آپ سے ہے، آپ نے ان کی سیرت علماء سے سن رکھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے عزت ادب احترام سے یا اباتی تو بولا ہے، لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں، ایک دفعہ بھی نہیں ہوا کہ باپ کے کہنے پہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے خلاف کوئی بولا ہو، حتیٰ کہ باپ نے کہہ دیا۔ یہ وقت بھی آتا ہے، یا مینوں رکھ یا اپنے رب نو رکھ، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو فرعونی محل سے پیغام آیا تھا، یا ہمارا ہو یا پھر اسی کا ہو، اگر اس کا ہونا ہے تو دیکھ لیتے، میدان میں اترے میدان میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلی قربانی دی ہے، باپ کی عزت کی جائے گی، لیکن رب اور رسول کے خلاف اگر ماں باپ بھی بلانے والے، مجبور کرنے والے ہوں، قربان کر دیا جائے گا یہ رشتہ۔ میں نے یہ پوسٹ لگائی تو ایک صاحب کا میسج آیا کہ ابے دی قربانی کیتی جا سکتی ہے، وہ میرے خیال میں کہیں تنگ تھے اور انہیں مفہوم بظاہر اوپر یہ نظر آیا، تو ظاہر دیکھ کے ابا کو دیے سیدھ تھے۔ یہ والی قربانی آپ سے رب نے نہیں مانگی، آپ سے اس رشتے کی، اگر کوئی رشتہ، اب کا رشتہ رب کے رشتے میں رکاوٹ بنے تو قربان کر دیا جائے گا، اور اگر اب رب کے موافق ہو تو دنیا میں باپ جیسی کسی کی شان ہی نہیں ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کی عزت کروانی بھی اسی رب نے سکھائی ہے۔ دوسری قربانی، والد کے پیشے کی قربانی۔ میں بارہا اس پہ کہہ چکا ہوں، بتا چکا ہوں، پیشہ ہم نے تو بڑا ایزیلی چھوڑ دیا، لیکن پہلے لوگ پیشے پہ مر مٹتے تھے، جو مرضی ہوتا تھا، بڑی مجلسوں میں بیٹھ کے بھی۔ اور یاد رکھیے، پیشے میں قوم اور برادری میں فرق ہوتا ہے۔ ہم آج پیشے کو برادری، قبیلہ یا ذات، کاسٹ کے اوپر جو ہے وہ لے آتے ہیں، ایسے نہیں ہے۔ پیشے میں کوئی بھی شخص لوہار ہو سکتا ہے، ذات کا بے شک سید و داؤد علیہ السلام۔ پیشے میں کوئی بھی بزدار ہو سکتا ہے، بھیڑیں بکریاں چرا سکتا ہے، اونٹ چرا سکتا ہے، لیکن قوم برادری اس کی کوئی بھی ہو تو قوم، برادری، قبیلہ، اس میں اور پیشے میں فرق کیجئے۔ پیشے بڑے اہم ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے تو اڈا چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ اڈا نہیں چھوڑتے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا پیشہ گاڈ میکر تھا، یہ گاڈ میکر تھا، لوگوں کے الہ بناتے تھے، معبود بناتے تھے۔ انڈیا میں کتنا مہنگا ہے یہ کام پتہ کیجئے، وہی مٹی کا ایک تھوبا جو زیادہ سے زیادہ 5-10 روپے کا ہوگا، جب اس کو الہ میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے، اسے صورت یا مورت دے دی جاتی ہے، تو پھر وہی لاکھوں میں بکتا ہے۔ یہ کام تھا جناب ابراہیم علیہ السلام کے والد کا، انہوں نے پیشے کی قربانی دے دی۔
پیشے کی صورت میں جو مال پیسہ ملتا تھا، جو مال بیچا جاتا تھا، ایکسپورٹ امپورٹ کوالٹی کے کام جہاں ہوتے ہیں وہ لوگ سمجھتے ہیں ایک ایک روپیہ کتنی اہمیت رکھتا ہے، مگر انہوں نے والد کے تیار کردہ وہ ڈھانچے، وہ مورتیاں، وہ الہ معبود منڈی میں لے جا کر کے بیچنے کو بھی سلام کہہ دیا، قربان کر دیا۔ یہاں تنگ آ کے باپ نے کہہ دیا میں تجھے گھر سے نکال دوں گا۔ اور میں بڑی دفعہ یہ ذکر کر چکا ہوں، گھر چھوڑنا کتنا مشکل ہے کسی کرایہ دار سے پوچھیے، بے گھر ہونا کتنا مشکل ہے کسی سیلاب زدگان سے پتہ کیجیے۔ بنے ہوئے گھر ٹوٹ جائیں، بکھر جائیں تو کبھی فلسطین پہ، غزہ میں، رفح میں نظر ڈالیے، افغانستان میں دیکھیے، اپنے محلے میں کسی کی چھت گر جائے اس کے افسوس کے لمحات اور کیفیات کو پڑھیے، مگر گھر سے نکال دوں گا، گھر قربان کر دیا۔ 4 قربانیاں سبق دیتی ہیں کہ عقیدہ اہم ہے، والد کا رشتہ، والد کا پیشہ، مال دولت، یا پھر جو گھر ہے وہ اتنے اہم نہیں ہیں، چھوڑے جا سکتے۔ اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے بتایا، اصحاب نے ہجرت کر کے بتایا، گھر اہم نہیں ہے، اللہ کا رشتہ اہم ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر چھوڑے تو اس میں رب کا گھر بھی چھوٹ رہا تھا، لیکن گھر کے رب میں اگر بت پڑے اور اس پہ قبضہ ہو چکا ہے تو اس کو بھی چھوڑ کے نکلنا یہ سنت نبوی ہے۔ 5ویں آپ نے جو قربانی دی ہے وہ تھی خونی رشتوں کی قربانی۔ 6 نمبر پہ جگری دوستوں کی قربانی۔ جگری دوست کوئی نہیں قربان کرتا، لوگ سارے رشتے چھوڑ دیتے ہیں، دوستوں کو نہیں چھوڑتے، مگر یہاں ہوا ہے آبائی نظریات جو تھے ان کی قربانی۔ 8ویں قربانی تھی قومی بزرگوں کی۔ وہ کلہاڑے والا واقعہ یاد کریں، جب قوم کے معبد خانے میں جا کر کے سب کے کندھے شندے، ٹانگے وانگے کاٹ کے رکھ دیں، توڑ کے رکھ دیں، یہ کوئی چھوٹی قربانی نہیں تھی۔ اسی طرح 9ویں قربانی تھی آفاقی معبودوں کی۔ اور جب میں آفاقی معبودوں کی بات کر رہا ہوں، انٹرنیشنل لیول پہ سر فہرست جو پوجا جاتا تھا وہ ستارے تھے۔ ستاروں سے بھی بڑا الہ مانا جاتا تھا چاند کو، چاند سے بھی بڑا الہ مانا جاتا تھا سورج کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیسے قوم کا نظریہ بیان کر کے کہ ستارے رب ہیں، چاند رب ہیں، سورج رب ہے، یہ بڑا رب ہے، لیکن جب یہ چھپ جاتے اور ان کا نور چھن جاتا، قوم کو تب لا کر کے جب لوہا گرم ہوتا دلیل کے ہتھوڑے سے چوٹ لگا کے کہتے اوے جو بے نور ہو جائے وہ رب نہیں ہو سکتا، میں ان کو الہ مان لوں۔ یہ کوئی چھوٹی قربانی تھی، اعلانیہ چیلنج تھا اور اکیلی جان تھی۔ اسی طرح انہوں نے مذہبی عہدوں کی بھی قربانی دی۔ اور میں کہا کرتا ہوں جڑے بابیاں دی اولاد ہوندی ہے نا، یہ نسل در نسل ماشاءاللہ عہدے رکھتی ہے۔ آپ اگر اپنے MNAs MPAs دیکھ لیں، جو بزرگوں کے بچے ہیں کیسے سال ہا سال سے ہر تقریباً عہد میں، ہر دور میں وہ لوگ سلیکٹ ہو کے آتے ہیں، الیکٹ ہو کے آتے ہیں، اور ہم ان کو نسل در نسل اپنا وہ مانتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام گاڈ میکر تھے، نمرود کے الہ بھی ان کے باپ بناتے تھے۔ صرف ایک اشارے کی ضرورت تھی، میرے بیٹے کو ہماری قوم کا جو مذہبی امور کا عہدہ ہے وہ ہمیں دے دیں، اور میرا بیٹا ابراہیم اس کا مستحق ہے۔ اشارے کی دیر تھی، عہدہ تیار تھا، اور ابراہیم نے اس پہ بیٹھ کر کے کچھ لینے دینے کا بھی بولا تھا۔ کس کو اچھی نہیں لگتی کہ گاڑی ہو، جھنڈا لہراتا ہو، پروٹوکول ہو، آگے پیچھے ہو، وفاقی وزیر مذہبی امور جا رہا ہے اور سارے معاملات کو دیکھ رہا ہے، حج کو، دیگر چیزوں کو، تو یہ تو اس دور میں میسر تھا مگر قربان کر دیا۔ سیاسی اثر و رسوخ کو بھی قربان کر دیا، سیاسی لوگوں نے بھی ڈالا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، نمرود ایسے کر دے گا، وہ کر دے گا، لیکن قربان کر دیے۔ قومی تہوار بھی قربان کر دیے، بلایا گیا تھا آئیے قومی تہوار ہیں چلتے ہیں، کہا نہیں۔ 13ویں نمبر پہ ملی تہذیب و تمدن، ہم سب چھوڑ دیتے ہیں مگر یہ ہم سے نہیں چھوڑتا۔ ہر بندہ کسی نہ کسی شکل جشن بہاراں دیکھنے کمپنی باغ پہنچ جاتا ہے، بیٹے، بچے، بیوی، بہن، بھائی، پردہ، دیگر علم پرلم سب قربان ہو جاتا ہے، اور چل یار لوگوں نے تو نہیں جین دینا، 2 دن باہر نکل کے خوشبو سونگے۔ اسی طرح ملکی کلچر اور ثقافت کی قربانی، ہر قوم اس پہ اپنے ملک کو ترجیح دیتی ہے۔ 14 اگست کو اگر آپ دیکھیں، میلوں ٹھیلوں کی قربانی، یہ آسان نہیں ہوتے۔ بڑے بڑے لوگ سرکس دیکھنے چلے جاتے ہیں، جی اس میں حرج کیا ہے، منہ لپیٹ کے چلے جاتے ہیں،
हुकूमती पेशकशों की कुर्बानी 16वीं थी, और 17वें नंबर पे आराम भी, आसाइश भी, आराइश भी, ये भी मुयस्सर थी मगर कुर्बान कर दी। 18वीं कुर्बानी माली तौर पे तरगीबात दी गई, ये ले लो वो ले लो, ऐसी पेशकश वो कुर्बान। 19वें नंबर पे जान की कुर्बानी। जब नई बात बनी ना और मुनाजरा हार गया नमरूद, कहा आग जलाओ, इसका डीएनए खत्म कर दो, मार दिया जाए, नहीं छोड़ा जाए। मुल्क भर में आग जलाई गई। हमें थोड़ा सा डराया जाए ना तो आजकल एक इस्तिलाह चली है कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है, लोग हंसते हैं, सर जी क्या कुछ नहीं हुआ, आग में फेंक दिया गया, लोगों की तरफ से जल गए, मर गए, लेकिन वहदहू ला शरीक भी तो कोई हस्ती है। कहा इब्राहिम आग भी हमारी है, तुम भी हमारे हो, वो भी हमारा आर्डर मानती है, तुमने हमारा आर्डर माना है। तो आज मंजर देखिए, कुल नया ना रुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, हमारा बंदा इब्राहिम आ रहा है, बाई नेम आ रहा है। इस पे आपने वो टेम्परेचर रखना है कि जिसमें बिल्कुल ठंडक भी ना हो और जलाने का अंसर भी ना हो। सलामन बर्दन, कूलिंग हो मगर इतनी भी नहीं कि कांपने लगे, दोनों पहलुओं से। इस कदर अजीम कुर्बानी, अजीम आयत। 20वीं कुर्बानी मांगी गई, कहा जला वतन कर दो, कहा निकाल दो, कहा वतन छोड़ना पड़ जाएगा। बुढ़ापे में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कभी सफ़र देखो, वो मूसल से, वो इराक से, वो इनका शाम आना, फिलिस्तीन आना, कहाँ मिस्र की तरफ जाना, उर्दन की तरफ आना, फिर बीवी को लेके रवाना होना, और बुढ़ापे की उम्र 86 साल का बुजुर्ग। अल्लाह जब इस्माइल अलैहिस्सलाम देते हैं, वो पैदल लंबे चौड़े वो सफर, वहां आकर के मक्का में गैर-ओ-ज़ी ज़र वादी में छोड़ जाना। और जब ये सब छोड़ के वतन छोड़ा था तो आपका क्या ख्याल है, ददियाल की कुर्बानी नहीं हुई? दाद के किसे प्यारे नहीं? ननिहाल की कुर्बानी नहीं हुई? ये किसको प्यारे नहीं? ससुराल की कुर्बानी नहीं हुई? ये 23 कुर्बानियां हो चुकी हैं। 24वीं कुर्बानी रब ने मांग ली बीवी की, कि अपनी इस बीवी को जो तुम्हें बड़ी अजीज है, प्यारी है, छोड़ के आइए। कुर्बान किया कि नहीं? और 25वीं कुर्बानी मांगी थी बेटे की, तैयार हुए कि नहीं? फिर जाकर के रब ने 26वें नंबर पे मेंढा दिया था और उस पे छुरी चली। हमने पहली 25 कुर्बानियों को अलविदा कह दिया, सलाम कह दिया, कुर्बान कर दिया, ज़रूरत ही नहीं कभी समझी। हालांकि ये हर मुवाहिद की असासी और बुनियादी ज़रूरत है, इसके बगैर चारे नहीं हैं, इसके बगैर चारे नहीं हैं। आइए इस चीज़ को समझिए और अल्लाह के लिए दिल से समझिए, हर कलमा गो समझे। ये किसी एक मसलक की मीरास नहीं है, तौहीद हर कलमा गो की मीरास है। विरासत को संभाला जाता है, ज़ाय नहीं किया जाता, ज़ाय नहीं किया जाता। वालिद साहब जिस चारपाई पे सोते थे ना, वो चारपाई हम ज़ाय नहीं होने देते। हत्ता के बाप जिस मुसल्ले पे नमाज पढ़ता है ना, वो भी निशानी रख ली जाती है। वालिद साहब जिस कुरान से तिलावत कर रहे होते हैं, उस कुरान मजीद से सबक पढ़ने का मज़ा ही कुछ और है, खुशबू ही कुछ और है। माँ बाप की निशानियां अगर इतना असर रखती हैं तो अल्लाह और उसके रसूल की निशानियां सिर्फ पगड़ी नहीं थी। पगड़ी उसकी कोई सनद नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जहां पगड़ी की नुमाइश की जाती है, ये वही कपड़ा है, ये वही तर्ज है बांधने की जो आपने अपने सर पे, या किसी सूफी की बनाई हुई अपनी तरफ से पेश की गई है। कोई सही सनद नहीं है फर्क करने वाली। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम के बाल पूरी दुनिया में जहां जहां निशानी के तौर पे दिखाए जाते हैं और दुनिया उमड़ आती है, हमारे पास कोई सही सनद ऐसी नहीं है कि फर्क कर सके कि ये बाल हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम का है या किसी और का। इल्ला के कहीं डीएनए की सोच आ जाए तो शायद देखें चल निकले। जूते ये हुजूर के हैं, निशानी है, लोग बड़ी कदर करते हैं। लोगों, आपको पता ही नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल निशानी क्या थी? अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की तौहीद। आपकी अकीदे में निशानी रिसालत,
عمل میں نشانی، نماز روزہ حج زکات، ذات میں نشانی اہل بیت، وفا میں نشانی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ان نشانیوں کو بھلا کے اگر آپ اور میں صرف بال کے اوپر، انگوٹھی کے اوپر، آپ کی عصا کے اوپر، کسی کپڑے یا چادر یا کملی یا آپ کی پگڑی کے اوپر یہیں پہ فریفتہ ہو کے رہ گئے ہیں تو پھر ہم نے کبھی سمجھا ہی نہیں کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم پہ کتنے زخم کھائے تھے، کتنی ماریں کھائی تھیں، کتنی قربانیاں دی تھیں. اور یہ ساری قربانیاں جتنی کی جتنی ہیں، جتنی جنگیں ہیں، وہ بدر سے لے کے احد تلک، احد سے لے کے خندق تلک، خندق سے خیبر تلک، خیبر سے لے کر کے وہ صلح حدیبیہ تلک، وہاں سے فتح مکہ تلک، اور غزوہ حنین و طائف تلک، وہاں سے لے کے تبوک تلک، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری سانس تلک اگر کسی چیز پہ پہرا دیا ہے اور ساری قربانیاں کر ڈالی ہیں تو وہ اللہ کی توحید ہے اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے. آپ کا کلمہ اور میرا کلمہ اگر آپ کو اس بات پہ نہیں لا سکا اور ان نشانیوں کا تحفظ نہیں کروا سکا اور اس کے لیے ہمیں یار دوست سجن بیلیوں کی قربانی کی سمجھ نہیں دے سکا تو نظر ثانی کیجئے کلمہ پڑھنے کے بعد اس کے اندر عمل میں کہیں کمی آ گئی. نیکسٹ جو سمجھنے کی اہم ترین بات ہے، قربانی کا تعلق دل سے ہوتا ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، قربانی کا خون اور گوشت تیرے رب کو نہیں جانا. یہ بندو نے کھانا ہے، بندو کے لیے. اللہ نے صرف اپنا نام دیکھنا ہے اور تیرے من کا خلوص اور تقوی دیکھنا ہے. قربانی رب کے نام پہ ہوگی، کھائیں گے رب کے بندے. قربانی رب کے نام پہ ہوگی، بانٹی آپس میں جائے گی. 100 اونٹ نہر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا گوشت بانٹ دیا جائے اور اس کی کھالیں مسکینوں کو دے دی. کھال مسکین لے جائیں گے. اصل روح کیا تھی؟ وہ تقوی تھا. تقوی کا تقاضا کیا ہے کہ رب جو حکم دے مان لیا جائے، جس سے روکا جائے رک جائے. میں نے کبھی منہ بھر کے لوگوں کو نہیں کہا، لیکن جب یہ 10 دن آتے ہیں قربانی کرنے والے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں وہ اپنے بال چھوڑ دیتے ہیں. بڑی دلی خوشی ہوتی ہے کہ چلیں ایک بندہ 10 دن کے لیے ہی ہمت کرتا ہے، اس کا معاملہ رب کے ساتھ ہے. لیکن اگر ہماری چھوٹی سے کہنے پہ میرا کوئی بھائی اس کو مستقل، جو انبیاء کا شعار ہے، بیت اللہ گرے تو اتنا رب کو دکھ نہیں ہوتا جتنا ایک مومن کے چہرے سے داڑھی کاٹ کے گرائی جائے. آپ کو پتا ہے ایک مومن کی عزت اللہ کے ہاں بیت اللہ سے زیادہ ہے. سر جی اس درد کو کبھی فیل کریں. جب غیر داڑھی کاٹتا تھا تو حضرت امام مالک کے آنسو دیکھنے والے تھے، وہ کسی بات پہ شاید نہ روئے ہوں. بڑے بڑے لوگ اس بات پہ رو پڑے کہ ان کی داڑھی کاٹ دی گئی ہے، مگر جب کوئی مارے تو تکلیف ہو، اپنے چہرے پہ خود بندہ مارے تو تکلیف محسوس نہ کرے تو پھر عجیب بات ہے. چھوڑ سکتے ہو تو چھوڑ دیجئے، چھوڑ تو سکتے ہیں آپ. 10 دن آپ نے اگر یہ قربانی دے لی ہے، ہمت کر لی ہے اور اس سے کچھ نہیں ہوا، کچھ جانی مالی نقصان نہیں ہوا تو آنے دیجئے. یہ انبیاء کا شعار ہے، یہ رب کا شعار ہے. باقی رہ گیا کہ جی وہ غیر مسلم رکھتے ہیں، یہودی بھی رکھتے ہیں، کافر بھی رکھتے ہیں، ان کا کفر مانے ہے، وگرنہ اس چیز کا انہیں اجر ہوتا. انہوں نے رکھا ہوگا اپنی تہذیب میں رہ کے، انہوں نے رکھا ہوگا اپنے کسی اور بل پہ، لیکن یہ خیر، یہ نیکی، یہ بھلائی اور پیغمبر کی سنت سمجھ کے اس کے ساتھ چلنا، یہ بھی اسی کا حصہ ہے اور تقوی کا پہلو ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کے اندر خیر اور بھلائی سے نوازے. اب آتے ہیں دوسرے پہلو کی طرف کہ ثقافت، تہذیب، تمدن، معیشت، معاش، معاشرت، سوسائٹی، ہمارا یہ سماج کتنا غریب ہو جاتا ہے قربانیوں سے. کچھ بات ہم نے اشارہ پچھلے جمعے میں بھی کیا تھا. اکنامکلی پڑھنے لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جب ایک دانہ پیدا ہوتا ہے تو اپنے ساتھ ہزاروں لوگوں کی روٹی روزی لے کے پیدا ہوتا ہے. گندم کا صرف ایک دانہ، ایک دانے کا اپنا وزن کتنا، ایک من میں دانے گننے پتہ چل جائے گا. لیکن یہ صرف بات 2500 روپے من کی نہیں، یہ 2800، 3500، 4000
5,000 रुपए मन की बात नहीं है, एक दाने की वजह से रब ने उसमें बरकत दे के दाना दांत के नीचे रखें तो शायद कोई उसकी वैल्यू नहीं है, मगर कितने लोगों को रोटी रोजी दे आया है ये आप सोच भी नहीं सकते। सबसे पहले पता करें, एक लेला, एक बकरा, एक छतरा, एक वच्छा वैड़ा, एक गाय बैल या एक ऊंट का बच्चा जिस दिन पैदा होता है, लाखों लोगों का रिज़्क अपने साथ अल्लाह उसमें डाल देते हैं बरकत। और ये हलाल जानवरों की बरकत है, वगरना आप चेक करें, हमारे यहां आम फिर रही हैं ये कुतिया, बच्चे देती हैं 12-12, बिल्लियां फिर रही हैं, बच्चे देती हैं 6-6, मगर कभी मैंने उनके रेवड़ नहीं देखे। जानवर हलाल है, बच्चे देता है 1, 2, हद 3, मगर रेवड़ कितने हैं गिने नहीं जा सकते। ये अल्लाह की तरफ से रहमत और बरकत का इशारा है। जरा इस मईशत के नुकसान पे रोने पीटने वाले के एक दिन पहले तो ये बात समझिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये एक दिन नहीं रखा, ये इबादत की टाइमिंग है, वक़्त है, नुस्ख है। इस नुस्ख को जरा पढ़ने के लिए आप थोड़ा सा चले जाइएगा, सूरह हज की आयत नंबर 67 खोलिएगा। अल्लाह फरमाते हैं लिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसका, आप उम्मत हैं, उम्मती हैं तो सुनिए, और जो अनपढ़ बेचारा बातें करता है उसे सुनाइए। हमने हर उम्मत, हर कौम के लिए मनसकन मुकर्रर किया है, इबादत का तरीका। खुदू अन्नी मनासिककुम, हुजूर खुद कहते हैं लोगों मुझसे अल्लाह की कुर्बत के तरीके सीख लो, और उसी कुर्बत के तरीके में आपने कुर्बानियां सिखाई हैं। मनसक, अब क्या अल्लाह ने कहा, हुम नासिकू, जो उम्मती होते हैं वो इसे अपनाते हैं, छोड़ते नहीं। फला युनाज़िउन्नका फिल अम्री, महबूब ये तेरे रब का आर्डर है, अल्लाह का ला है, रब का कानून है, उम्मत के लिए कायदा और ज़ाबिता है। कोई अनपढ़ जाहिल इस मामले में आपसे झगड़ा ना करे, लड़े ना, और अगर कोई लड़ता है तो लड़ने दीजिए। वदउ इला रब्बिक, छोड़ने की बजाय उसे बुलाइए, तू रब की तरफ आ, उसकी तरफ मत भागिए, उसको बुलाइए। इन्नका लअला हुदम मुस्तकीम, आप गुमराही पे नहीं हैं, आप गलत नहीं हैं, आप लॉस में नहीं हैं, आप नुकसान में नहीं हैं, आप खसारे में नहीं हैं, आप परेशानी में नहीं हैं। अगर कोई खसारे में, नुकसान में है तो जो रब के आर्डर से और रब के मनसक से और उम्मत के तरीकों से और दीन से रोक रहा है, गलत वो है, झूठा वो है, उसे बुलाया जाएगा, ना कि उसकी बात सुन के उसकी तरफ भागा जाएगा। इन बेचारों की परेशानी यह है कि जो मर्जी हो जाए परेशान नहीं होते। मसलन एक दिन में दुनिया सिगरेट कितना जला रही है, सिगरेट पे टैक्स लगा, महंगी हुई, दुनिया चीख उठी, क्या पूरे मुल्क का कर्जा नशइयों ने देना है? 2 सिगरेट दे घुट ला के जरा थोड़ा जिहा साह सौखा हो जाता, तुसी वो भी महंगा करता। ये नहीं बोलेंगे। अपने हाथ से पैसे को सिगरेट में, तंबाकू में कन्वर्ट करके अपने हाथ से जलाने वाला दिन में 1-1 डिबिया पी जाए, जला के रख दे, ये फसली बटेरे नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। ये शादियों के त्यौहार पे आतिशबाजी में कितने पैसे आग की नजर कर दिए जाएं, नहीं बोलते, ये तकलीफ नहीं होती। इसी तरह मुख्तलिफ त्यौहारों पे मुल्कों की उन आजादी के दिनों में कितने टनों मन बारूद पैसे की शक्ल में जला दिया जाता है, बारूद की शक्ल में, नहीं बोलते। ये महंगे से महंगे लैंड बनाए जा रहे, नहीं बोलते। ये एक घर है, नई हाउसिंग सोसाइटी बनाने की क्या जरूरत है? महंगे से महंगे मोबाइल लेते हुए इन्हें गरीब याद नहीं आता, महंगे से महंगे नए मॉडल गाड़ियों के लेते हुए इन्हें ये चीजें याद नहीं आती। इनको ये साल की न्यू ईयर नाइट, उसके ऊपर अरबों खरबों मिलियनों बिलियनों के उड़ते हुए पैसे, पी जाने वाली शराबें, दीगर मामलात नहीं दिखते, नहीं बोलते। ये बोलते सुनोगे तो जब जब कोई इस्लामी मनसक आएगा, अल्लाह का शहीर आएगा, ये बेचारे इनको आग लगेगी। हज पे जा रहे हैं। अच्छा, ये जो गरीबों के लिए बोलते हैं ना, इन्होंने कभी गरीबों को 1 रुपया भी दे के नहीं देखा। गरीब इनके करीब खड़ा हो जाए तो इनको स्मेल आती है, गरीब इनकी दरवाजे, गाड़ी के दरवाजे को नॉक कर दे तो इन्हें घिन आती है। गरीब कभी इनसे कुछ उम्मीद रख के चला जाए,
یہ جس قدر اس کو ذلیل اور رسوا کرتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ان غریبوں کو بھی وہی دے رہے ہوتے ہیں جو قربانیاں کرتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. ان غریبوں کو وہی دے رہے ہوتے ہیں جو اللہ کے احکام کو فالو کرتے ہیں, جو سال بھر زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, اپنے دیگر اموال بھی خرچ کرتے ہیں, مگر یہ گھر میں بیٹھے یہ فصلی بٹیرے پٹ 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 کریں گے اور پیٹتے رہیں گے. ان کے پیٹنے کی حیثیت کوئی نہیں ہے. لیکن ہم اپنے جوانوں کو, اپنے بچوں کو, ان کے سوال و جواب کو, ان کے شکوک و شبہات کے حوالے سے اتنا عرض ضرور کر دیتے ہیں کہ جناب کبھی ان کو معاشی سرکل تو دکھاؤ, اکنامکلی سرکل. اور یہ دائرہ جو پیسہ غریبوں کے اندر, غریبوں میں دولت کس لیے اس کو رکھا گیا ہے کہ غریبوں میں سرکل کرے, اور زکوٰۃ بھی اس لیے تاکہ امیر سے غریب تک جائے. آئیے چیک کریں کتنے غریبوں میں گھومتی ہے. ایک بچہ پیدا ہوا ہے, اس کو کھلانے کے لیے دانا اور چارہ چاہیے. دانے کے لیے, چارے کے لیے زمین چاہیے, زمیندار کو ٹھیکہ دیا گیا. اس کے لیے پانی چاہیے, ٹیوب ویل والے کو پانی کا پیسہ دیا گیا, اس کا گھر گیا پیسہ. وہاں سے مزیرہ, مزدور, نوکر رکھا گیا جو رات کو جس نے پانی لگانا ہے اسے بھی حصہ ملا. چارہ تیار ہوا, خریدنے والے کو پیسہ ملا, لگانے والے کو پیسہ ملا, بونے والے کو. کاٹ کے جس گاڑی پہ لایا گیا اسے بھی پیسے ملے. اور یہ کوئی ایک فرد کی بات نہیں, پوری دنیا میں ہو رہا ہے. لوڈر رکشوں والوں کو, ٹریکٹر ٹرالیوں کو پیسے ملے. جناب ذرا سوچئے گا, اس نے جہاں ٹال پہ لا کر کے بیچا انہیں پیسے الگ سے ملے, انہوں نے خریدا اپنا حصہ رکھا. جانور خریدنے والے نے چارہ خرید کے پیسے اس کو دیے, اس کی پاکٹ میں گئے. ابھی قربانی تو نہیں ہوئی, ابھی سرکل جاری ہے. ابھی اس جانور کو دانہ دینا ہے, دیگر چیزیں دینی ہیں. پھر یہ جانور تیار ہوا ہے, جو جو چیزیں اسے کھلائی گئیں, جن کی وہ چیزیں ملکیت تھی, پیسہ ان کی جیب میں گیا. اب ان تیار جانوروں کو خریدنے والوں نے, بیپاریوں نے خریدا. وہاں جا کر کے مالک کی جیب میں پیسہ گیا, بیپاری کی جیب میں آیا. پھر جو ٹریکٹر ٹرالیاں اور گاڑیاں اور بڑے بڑی کنوینس والوں نے, پیٹرول پمپس والوں نے, راستے میں جتنی دکانیں, مال, چیزیں وہ بکتی رہی, انہوں نے جہاں آ کر کے اتارا منڈی میں. کیمپ لگانے والوں کو, ٹھیکے داروں کو, یہ کن کن کی جیب بھری جا رہی ہے. جانور تو ابھی نہر نہیں ہوا, ذبح نہیں ہوا. آپ کیا سوچتے ہیں یہ برکت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور ہے بھی تجارت, ہے بھی ساری خیر, جیبیں بھری جا رہی ہیں. وہاں مشروب لگانے والوں کی جیب میں پیسہ, اسی جانور کی وساطت اور برکت سے رب نے ڈالا. وہاں پہ یہ جتنی لگامیں, یہ رسیاں اور معلوم نہیں کیا کیا چیزیں رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں, پورا سیزن لگا کے جاتے ہیں. ان کی جیبوں میں رب نے پیسہ ڈالا, قربانی کے اس جانور کی برکت سے ڈالا. اب آئیے یہ چھوٹے لیول کے لوڈر رکشے جو وہاں سے لے کر کے یہاں تک آتے ہیں, کبھی ان کے چہرے کی خوشی دیکھیے, اس نے 1000 مانگا اور جیب میں 1500 ڈال دو, آپ یقین کیجئے دعائیں دیتا کہاں تک جاتا ہے. ان کے لیے پیسہ. پھر آپ نے جو چارہ خریدا, ان ٹالوں کے لیے پیسہ, گنتے چلے جائیے. حکومت نے جو ٹیکسز لگائے ان کے لیے پیسہ, جہاں جہاں بھی تھا اتنے دے کر کے پھر عید کے دن آ جائیے. آج قصاب کے لیے پیسے کو صرف نوٹ کیجئے. اگر میں اس کی تخمینے کی مد میں گنوں تو بات لمبی ہو جائے گی. ورلڈ بھر میں جو کسائی نہیں بھی ہوتے کسائی, ان کے گھر میں بھی پیسہ. پھر کھالیں جن اداروں میں گئی, رفاہی اداروں میں, ان کے پاکٹ میں بھی پیسہ. انہوں نے جا کر کے آگے جہاں بیچا, نمک لگانے والوں کے اس پورے ادارے, دکاندار اور کاروباری حضرات, ان کی پاکٹ میں بھی پیسہ. قربانی کی برکت کی وجہ سے لیدر انڈسٹری کو ورلڈ میں 30% جو کھالیں ملتی ہیں قربانی کی مد میں ملتی ہیں. اور پوری دنیا میں یہ کہاں کہاں سے ذرا پتہ کیجئے, قربانی کی برکت سے پیسہ. آپ کے پاؤں میں پیور لیدر کا جوتا, قربانی کی برکتیں یہاں بھی شامل. لیدر کی جیکٹیں آپ نے پہنی ہوئی, یہ جن جن کو پیسہ ملا قربانی ہو گئی ہے, مگر برکت اور اس کا فیض جاری ہے.
پھر دنیا بھر میں یہ شاپنگ بیگ، یہ دیگر، یہ شولڈر بیگ، ادھر ادھر کی چیزیں، یہ پاکٹ میں رکھنے والے پرس، کیا کیا چیز نہیں ہے جو بن رہی ہے۔ حضرات یہ خیر اور برکت ان لوگوں کو بھول جاتی ہے کہ یہ اللہ نے تجارت کے ساتھ اس مال میں برکت ڈالی ہے، اور جتنا یہ زیادہ نہر ہوتا ہے، ذبح ہوتا ہے، اللہ اتنی اس کی آبادی میں اضافہ فرماتے ہیں، کمی نہیں ہوتی۔ آپ نے کبھی محسوس کیا کہ پچھلے سال قربانیاں ہو گئی ہیں اور کسی دن شہر میں گوشت نہ ہوا، جو 2 دن کی آپ نے پابندی لگائی ہے وہ بھی نہ لگائیں تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جانور کٹتے ہیں، جانور بکتے ہیں، گوشت کھائے جاتے ہیں، کھلائے جاتے ہیں، سنبھالے جاتے ہیں، فریز کیے جاتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، مگر اعتراض آپ کا آ کر کے قربانی پہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ فکر نہ کریں، آپ ٹینشن نہ لیں۔ لیکن ایک پرابلم ہوتی ہے، اللہ نے اگر یہ نہ کہا ہوتا کہ وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، ان لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاؤ، یہ عبد الرحمن ہو کے عبد الشیطان بن گئے، یہ اللہ کے حکم پہ لڑ رہے ہیں، اللہ کے فیصلوں پہ جنگیں کر رہے ہیں۔ یہ بیچارے قربانی کی بجائے کسی غریب کا چولہا جل جاتا۔ تجھے کیا پتا کہ غریب کے گھر چولہا تو جلتا ہے، چولہے میں اوپر پکانے کے لیے جب کچھ نہیں ہوتا، سال میں ایک دن جن گھروں میں گوشت نہیں گیا ان کو بھی رب اگر گوشت کھلا دیتا ہے تو تجھے تکلیف کیا ہوتی؟ لہٰذا دل کھول کے، اور یہ بھی کوئی بات نہیں ہے کہ 1-2، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 تک قربانیاں کی ہوئی ہیں۔ جن کو اللہ نے ہمت دی ہے کیجئے، کھل کے کیجئے، دھڑلے سے کیجئے۔ جانور کسی کو دے سکتے ہو پورا دے دیجئے، گوشت دے سکتے ہو دیجئے، بانٹیے۔ اونچی جگہوں پہ رہ کر کے بسا اوقات درد محسوس نہیں ہوتا۔ میں بھی جب اس سائڈ پہ رہتا تھا تو اتنا نہیں فیل ہوتا تھا۔ ایک سائڈ پہ گیا، جا کر کے لوگوں کو دیکھا، ان کے گھر میں عام دنوں میں بھی چولہے پہ چڑھانے کے لیے سادی ایک دال نہیں ہوتی۔ کتنے کتنے مہینے وہ لوگ صرف نمک مرچ، سبز مرچ روٹی سے لگا کے کیسے توڑ کے کھا رہے ہوتے ہیں، کبھی سین دیکھیے۔ بچے ان کے بھی ہیں، دل وہ بھی رکھتے ہیں، ان کے بھی من میں آتا ہے، مگر یہ اونچی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے اس طرح کے نو دولتی ہے، ان لوگوں کی حرکات، ان کی بولیاں کوئی ویلیو نہیں رکھتی۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کو ماننے والے، توحید پرست، اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے، ایمان کے ساتھ جڑے ہوئے، وہ حج بھی کرتے ہیں، وہ عمرے بھی کرتے ہیں، وہ قربانیاں بھی کرتے ہیں۔ بڑی باتیں ہوتی ہیں جناب، چارٹر طیارہ ہے، ہر جمعہ جا کے بیت اللہ پڑھا جاتا ہے، تو آپ روک لینا، اللہ نے دیا ہے، وہ جاتا ہے، مالک نے اس کو عطا کیا ہے۔ بڑے سارے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ ہے مگر وہ ساری زندگی حج نہیں کر سکتے۔ میں پرسنل ایک ایسے شخص سے ملا جو مکے کا تھا، حسن اتفاق سے ڈرائیونگ میں تھے، میرے ساتھ بیٹھا تھا، اور اس وقت نیچے آ کر کے سواری اتاری جاتی تھی، بیت اللہ کے بالکل نیچے جہاں انہوں نے وہ بنائے ہوئے تھے موقف السیارات، وہاں آئے تو مجھے ایک لفظ اس نے مذاق میں کہا، بدو تھا، مذاق میں بولا، بات تو اس کی مذاق میں تھی لیکن ایک سبق دے گئی۔ کہنے لگا واللہ یا محمد اشنا، یہاں کیوں اترتے ہو؟ کلو ناس ینزل ہنا، ان کی عربی ہمارے ساتھ ایسے ہی ہوتی ہے جیسے ہماری اردو پٹھانوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور کوچا کیا کرتی ہے، وہ بھی مجھے حالانکہ ٹھیک عربی جانتا تھا، لیکن کہنے لگا کلو ناس ینزل ہنا، ہر بندہ یہیں اتر رہا ہے، تم بھی یہیں اتر رہا ہے، اشنا یہاں کیا ہے؟ میں نے اس سے پوچھ لیا واللہ ما تدری، جانتا نہیں۔ کہنے لگا اللہ، میں نے پوچھا کم عمرک، عمر کتنی ہے؟ کہنے لگا 60 سے اوپر ہے، واللہ فوق 60۔ میں نے کہا ما تعریف، یہاں اوپر کیا ہے؟ اللہ ما ادری ایشنا کل الناس زحمہ زحمہ۔ میں نے کہا تو نے کبھی عمرہ حج نہیں کیا؟ کہنے لگا میں نے نہیں کیا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ادھر رش ہوتا ہے، ادھر تو آنے میں بندے کی سانس بند ہوتی ہے، تو اوپر جا کے میں کیا کروں؟ میں تو سواری پکڑتا ہوں، ٹنل سے گزرتا ہوں، آ کے اتار کے نکل گیا، سواری اتاری، میرا تو کاروبار ہے۔ ایسے ایسے بھی بد نصیب ہیں، دولت ہے، مال ہے، قربت ہے، بیت اللہ سامنے ہے، اللہ کا گھر ہے، مگر اتر کر کے بھی کبھی رب کے گھر کی دہلیز پہ قدم رکھنا نصیب نہیں ہوا۔ اگر کوئی ہزاروں میل کے فاصلے سے مال دولت پیسہ رکھ کے جذبے کے ساتھ چلا جاتا ہے تو یہ رب کی توفیق اور اللہ کو چناؤ اور رب کا انتخاب ہوتا ہے۔ ہاں ہم نمود سے، نمائش سے اور دکھاوے سے بچیں گے، اللہ کے لیے خالص تقوی اختیار کریں گے
اور اسی بنیاد پہ دین سے جڑے رہیں گے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ سلسلہ انشاءاللہ خیر کے ساتھ جاری و ساری رہے گا، شر لڑتا رہے گا اور روکتا رہے گا، مگر شیطان کا منہ بھی کالا ہے اور انشاءاللہ اس کا انجام بھی برا ہے۔ اسی طرح شیطانی قوتیں وقتی طور پہ جتنا مرضی اپنے آپ کو سمجھے کہ ہم غالب ہیں، لیکن وہ اللہ الرحمن کے اصولوں پہ اور فطرت پہ غالب نہیں آ سکتی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، اللہ رب العزت کی رحمت کے ساتھ دنیا کے بہترین ایام جن سے ہم گزر رہے ہیں، جن میں یوم عرفہ ہے، دوبارہ یاد دہانی کے لیے کہ اس کا روزہ پچھلے اگلے سالوں کو معاف کر دیتا ہے۔ 9 ذی الحجہ کو اس روزے کا اہتمام کیجیے گا۔ ان بہترین ایام میں اللہ کی تکبیرات، تمجیدات، تحمیدات، ذکر، اذکار، استغفار، یہ مومن کا شیوا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اسی طرح سب سے بڑی قربانی، عقیدے کے لیے سب کچھ قربان کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی 26 قربانیوں کا ہم نے ذکر کیا، اور اسی طرح اس قربانی کے پیچھے جو خیر اور بھلائی کا مادہ ہے اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ ہم نے پڑھی۔ قربانی پہ اعتراض کرنے والے، معاشت اور معیشت اور معاش کا رونا رونے والے، اکنامکلی تباہی اور بربادی کے تذکرے کرنے والوں کی حقیقت کی بھی ہم نے خبر لی، اور قربانی کا جو فیض اللہ رب العزت معاشرے میں گھر گھر میں لوٹاتے ہیں، اور یہ خیر کا جو پہلو آتا ہے، رزق حلال اور تجارت، اس پہ ہم نے تفصیل سے بات کی۔ یہ ہمارے جمعہ کا خلاصہ تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہماری ان قربانیوں کو قبول کرے۔ ایک بات یاد رکھیے، بس اوقات یہ بھی بات ذہن میں آتی ہے کہ اس مرتبہ قربانی کے جانور فلاں جگہ بھیج دیے جائیں۔ جی ہم بھیج دیتے ہیں۔ اگر آپ جو جن کے راگ الاپتے ہیں وہاں پانی کی بوتل بھی جانے دی ہوتی تو شاید ہماری قربانیاں بھی وہاں کھڑی ہوتی، لیکن آپ لوگوں کی وجہ سے جس طریقے سے امن اور یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی اس طرح کی ذلت اور رسوائی ہے، تو اللہ کی عبادت نہیں رکے گی۔ جہاد ہوتا تھا تو ساتھ عبادتیں نہیں رک جاتی تھی، قربانی، حج نہیں رکتے تھے، سلسلے جاری رہتے تھے۔ عبادت اپنی جگہ، منسک اپنی جگہ، شعائر اپنی جگہ، ان کی قدر و قیمت کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ میرے وطن کی بھی حفاظت فرمائے، عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، بیماروں کے دکھ دور کرے، تکلیفوں کو ختم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فوت شدگان کی مغفرت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔